بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کرب و بلا میں ایک ظالم نے ایسا اعلان کیا کہ جسے سن کر انسانیت کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ یہ وہ اعلان تھا کہ جسے سن کر ارض و سما بھی ہل گئے۔ اعلان یہ تھا کہ اب لاش امام حسین کو گھوڑوں سے پامال کر دیا جائے گا۔ اتنا حیا نہیں تھا مسلمانوں میں، جانوروں نے بھی پہچانا۔ جب یہ اعلان گھوڑوں نے سنا تو مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑنے لگے۔ زمین کربلا ہلنے لگی۔ جناب فضا نے جب یہ اعلان سنا تو آپ دوڑتی بنت زہرا کے خیمے میں آئیں۔ جب بی بی کو فضا نے دیکھا کہ زینب پہلے سے پریشان ہے کیونکہ وہ اعلان علی کی بیٹی بھی سن چکی تھی، لیکن جناب فضا کہتی ہے میں نے بولا زینب جلدی سے چادر پہن لو اور مقتل چلو، کیا پتہ تمہیں دیکھ کر ظالم حسین کی لاشیں کو چھوڑ دے، کیونکہ اب زینب وہ لوگ حسین کا لاشا پامال کر رہے ہیں۔ علی کی بیٹی کی آواز ہے اماں نصرانی ہوتے تو میں چلتی اور وہ مان جاتے، اماں یہ مسلمان ہیں، انہوں نے میرا حیا کوئی نہیں کرنا۔ آج اگر ان کو نانا کے روزے کا بھی واسطہ دوں پھر بھی ہم پہ ظلم کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ دیکھ رہی ہے بہن، دیکھ رہی ہے بی بی فضا۔ ہوا کچھ یوں کہ اکبر کی ماں ام لیلا کے قبیلے سے کسی نے کہا کہ ام لیلا ہمارے قبیلے سے ہے، ہم اکبر کی لاش پامال ہونے نہیں دیں گے۔ کسی نے کہا کہ عباس کی ماں جناب ام البنین ہمارے قبیلے سے ہے، ہم عباس کی لاش پامال نہیں ہونے دیں گے۔ کسی نے کہا حبیب ہمارے قبیلے سے ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شہداء کا کوئی نہ کوئی آتا رہا اور بولتا رہا کہ یہ ہمارے قبیلے سے ہے۔ لاشیں اٹھتی چلی گئی، جس کا وارث آتا گیا اس کی لاش اٹھائی گئی۔ اب رہ گیا فاطمہ کا لال، اب رہ گیا علی کا بیٹا تنہا میدان میں۔ بہن خیام میں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ حسین کے لیے کسی نے نہیں بولا۔ 10 گھوڑے تیار کیے گئے اور وہ امام حسین کا لاشا پامال کرنے لگے۔ اس قدر پامال ہوا زہرا کا لال کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ قریب تھا کہ یہ ظالم لاشے کو مٹا دیتے۔ ابو الحارث نامی شیر کو جناب فضا نے آواز دی اور وہ شیر ظاہر ہوا، جسے دیکھ کر یہ ملعون بھاگنے لگے۔ اس کے بعد کسی میں جرأت نہ تھی کہ لاش حسین کے قریب آتے۔ کرب و بلا میں سوچا، کرب و بلا میں کھڑا